السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. رشیا کے پریمیئر پوٹن انہوں نے ویسٹرن نیشنز کو وارننگ دی ہے کہ جس طرح سے آپ یوکرین کی وار کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو یہ جو بات ہے یہ ورلڈ وار 3 کی طرف چلی جائے گی. کانفلکٹ جو ہے وہ ایسکیلیٹ ہو جائے گا. کانفلکٹ جو وہ ریجن میں اسپیل آؤٹ ہو جائے گا اور پوری دنیا یعنی ورلڈ وار 3 کا تو مطلب یہی ہے کہ پوری دنیا کے جو تمام ممالک ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے اور بہت یعنی ڈیزاسٹرس سچویشن بن جائے گی. اس طرح کی وارننگ پہلے بھی 1-2 دفعہ پوٹن کی طرف سے آ چکی ہے اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں سرگی لاوروو انہوں نے بھی کئی دفعہ اس بات کی تنبیہ کی ہے پوری دنیا کے لوگوں کو اور اسپیشلی ویسٹرن نیشنز کو, نیٹو کو کے نیشنز کو اور یورپین یونین کو کہ اس طرح سے جنگ کو بڑھاوا نہ دیا جائے. یوکرین کو ویپنز جو وہ بے انتہا بے شمار مطلب پہنچاتے چلے جا رہے ہیں اور بلینز آف ڈالرز کی ایڈ دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ رشیا کے ساتھ اپنی جنگ کو جاری رکھ سکے. اس چیز سے وہ پیچھے ہٹ جائے. لیکن آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ نہ یورپ اس بات سے پیچھے ہٹ رہا ہے, نہ ہی نیٹو اور نہ ہی یونائٹڈ اسٹیٹس اس چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. بلکہ اب یہ ہوا ہے کہ اسی مہینے کے شروع میں یعنی 10 اگست کے دن یوکرین کے جو فوجی ہیں انہوں نے انٹر ہو گئے وہ رشیا کے سوئل کے اندر. یعنی اس سے پہلے جتنی بھی یہ 2-2.5 سال سے جنگ چل رہی تھی یہ یوکرین کی سوئل میں ہی چل رہی تھی. یوکرین کے ہی کچھ پروونسز ہیں جن کے اوپر رشین فورسز کا قبضہ تھا اور وہیں پر جنگ ہو رہی تھی اور اسی سے آگے آگے یوکرین کے اندر یہ وار جو ہے وہ بڑھ رہی تھی. لیکن زیلنسکی جو تھا وہ بار بار یو ایس سے ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ اس کو فائٹر جیٹس دیے جائیں, اس کو ڈرونز دیے جائیں, میزائلز سے دیے جائیں اور اتنی مطلب آرمر اتنا سامان دیا جائے جنگی سامان کہ وہ رشیا کی سوئل میں جا کر کے ان کے اوپر حملہ کرے. اور ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی ڈینجرس پریسیڈنس بن جاتا ہے, ڈینجرس سچویشن کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ رشیا کوئی چھوٹی سی ملٹری پاور تو ہے نہیں. اور رشیا نے اس سے پہلے سیریا میں بھی انٹروین جب کیا تھا تو اس نے ثابت کر دیا تھا کہ رشین انٹرونشن کے بعد یو ایس کو ٹرمپ کو اپنی فوجوں کو وہاں سے باہر نکالنے کا آرڈر دینا پڑا تھا. سو یوکرین میں بھی صاف دکھائی دے رہا ہے, تمام ویسٹرن اینالسٹ ہیں وہ بھی یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یوکرین جو ہے وہ اس کی جو فورسز ہیں وہ تھک چکی ہیں, ان کے پاس جو جنگی ساز و سامان ہے وہ اس کی کمی بھی ہے اور وہ لڑنا نہیں چاہتے اور وہ لائک ہر بیٹل گراؤنڈ میں جو ہے وہ پسپائی کا ان کو شکار ہو رہے ہیں اور بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا اس کسی بھی صورتحال میں کہ یوکرین یہ جنگ کو جیت سکتا ہے. سو لیٹس فالو دس نیوز. رشیا وارنز US of risk of World War III. Russia said that West was playing with fire by considering allowing Ukraine to strike deep into Russia with western missiles. یعنی ویسٹرن ممالک سے لیے ہوئے میزائلز استعمال کرتے ہوئے اگر زیلنسکی اپنی فورسز کو رشین سوئل کے اندر آ کر کے اٹیک کرنے کی اجازت دے رہا ہے تو ڈیفینیٹلی رشیا اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر جو اٹیک ہے وہ یوکرین کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ یہ اٹیک یورپین کنٹریز کی طرف سے ہوا ہے. اور اگر یورپ اس وار کے اندر اس طرح سے اسٹیپ ان ہو رہا ہے اور ڈائریکٹلی رشیا کے اندر آ کر اٹیک کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی رشیا کو بھی جو جوابی کارروائی کرنی ہے وہ صرف اس کو یوکرین کے اندر نہیں کرنی پڑے گی بلکہ یوکرین سے آگے آ کر کے یورپین کنٹریز کے اندر اس کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. یہ میں آپ کو انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی آف وار کا ایک میپ دکھا رہی ہوں جس میں یہ جو ریڈ والا حصہ یہ پورا یوکرین ہے, کیو اس کا کیپٹل ہے اور اسی کے اندر یہ جو ریڈ پورشن ہے یہ سارا وہ 4-5 اوبلاسٹ ہیں جن کے اوپر یا تو رشیا کا قبضہ ہے یا پھر اس کے اندر جو ہے ایون ریفرینڈمز بھی کروا چکا ہے رشیا کہ یہ جو پروونسز ہیں یا اوبلاسٹ ہیں یہ رشیا کا حصہ بننے کے لیے ریڈی ہیں. اور کریمیا پہ تو مطلب پورا کا پورا قبضہ یعنی کریمیا کو تو پارٹ بنا دیا گیا ہے آلریڈی رشیا کا. سو اب اس سارے ایریا میں جو بیٹل جاری تھی اور آپس میں ان کی چپکلش ڈفرینٹ مقامات پہ یہاں پہ چل ہی رہی تھی لیکن اس سارے ایریا سے اوپر کی طرف آ کر کے یہاں پہ کرش کا جو علاقہ ہے کرش اس میں آ کر کے جو ہے یوکرین کی جو فورسز ہیں انہوں نے 10 اگست سے حملہ کر دیا اور ابھی بھی وہ فورسز وہاں پر موجود ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں قریب سے یہ جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی آف وار والوں نے یہ بنایا اس میں انہوں نے دکھایا کہ کتنے سارے اٹیکس ہیں, ایک نہیں 2 نہیں بلکہ بے شمار اٹیکس انہوں نے اس پوری ایریا میں کیے ہیں
اور اس پوری ایریا میں بہت سارے ٹاؤن شپس ہیں، محلے ہیں، جن کے اوپر یوکرینین جو فورسز ہیں انہوں نے دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ ان کا قبضہ ہے اس وقت۔ ایک اور یہ وہی کرسک کا علاقہ ہے جو کہ کرسک اور بلاسٹ ہے، یہ پروونس ہے اس کا، یہ جو بالکل بارڈر کے قریب ایریا ہے، اس میں بہت سارے یہ جو محلات اور ٹاؤن شپس کے نام ہیں، اور یہاں پر کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یوکرینین فورسز کا اس وقت قبضہ ہے۔ تھوڑا سا آپ کو میں یہ گوگل ارتھ سے بھی دکھا رہی ہوں کہ یہ رشیا کا یہ اوبلاسٹ ہے، پروونس ہے کرسک، اور جو ابھی تک جو وار چل رہی تھی وہ نیچے کے اور ایسٹ کی طرف کے لگے ہوئے اوبلاست تھے جن کے اندر یہ وار چل رہی تھی، لیکن اب انہوں نے اوپر آ کر کے کرسک کے اندر جو ہے اپنی فورسز کو انٹر کر کے اور اس اوبلاسٹ کے اندر اس وقت یہ بٹل شروع کر رکھی ہے زیلنسکی کے کہنے پر رشیا کے ساتھ۔ اور اب اسی سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن نے جولائی اگست کی جو ان کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ رشیا کا جو نیوکلیئر پاسچر ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، اور پوٹن نے یہ بات کہہ رکھی ہے۔ اور کچھ عرصے پہلے جون میں جب انٹرنیشنل اکنامک فورم ہوا تھا سینٹ پیٹرز برگ میں، اس میں کچھ انٹرویوز کے اندر پوٹن نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو نیوکلیئر پاسچر ہے، نیوکلیئر ہماری پالیسی ہے وہ سیم رہے گی، ابھی ہم نے وہ چینج نہیں کی ہے، لیکن اگر جنگ کی سچویشن مزید مطلب کمپلیکیٹ ہوتی ہے تو پھر یہ اس بات کے لیے ہم اوپن ہیں کہ اگر ہمیں اپنی پالیسی اپنی یہ چینج کرنی پڑی تو ہم کر بھی سکتے ہیں۔ پوٹن نے یہ بات کہی کہ nuclear weapons would only be used in exceptional cases when there is a threat to the sovereignty and territorial integrity of the country، یعنی بہت ایکسٹریم سچویشن جب ہمیں ایسا لگا کہ اب اگر ہم نے نیوکلیئر نہیں استعمال کیا تو ہم مطلب ایز اے کنٹری ختم ہو جائیں گے، نیشن ہی ختم ہو جائیں گے، اس صورتحال میں نیوکلیئر ویپنز استعمال کی جائیں گی۔ لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ بٹ ہی ریفیوز ٹو رول آؤٹ the possibility of making changes to this doctrine۔ یہ ڈاکٹرائن جو 2020 سے اپنائی ہوئی ہے رشیا نے، پوٹن نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اپنی اس پالیسی کو چینج کر دیں، اور ظاہر ہے اس کا وہ اعلان کریں گے اگر انہوں نے اس طرح کی اپنی پالیسی میں کوئی چینج لے کر آئے۔ بہرحال کیونکہ اس جنگ کو رشیا کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے ویسٹ کی طرف سے، کیونکہ آپ کو میں ریمائنڈ کروا دوں کہ رشیا کے دو ہی ڈیمانڈ تھے کہ یوکرین جو ہے ان سے وعدہ کر لے کہ یوکرین یورپین یونین کے اندر شامل نہیں ہوگا، نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ اگر نیٹو کا وہ حصہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی جو اسٹریٹجک جو پالیسی ہوتی ہے وہ کنٹری نہیں بنا سکتا، بلکہ نیٹو اس کی اسٹریٹجک پالیسی بناتا ہے۔ نیٹو اپنے میزائلز اور اپنے نیوکلیئر بیلسٹک میزائلز جو ہے وہ یوکرین کے اندر لا کر کے فٹ کرے گا، اور ان کی ڈائریکشن ڈائریکٹلی جو ہے وہ ماسکو کی طرف ہوگی، پوائنٹڈ ٹورڈز ماسکو ہوں گے، اور یوکرین کے بارڈر سے ماسکو کا فاصلہ صرف 200-300 کلومیٹر ہی رہ جاتا ہے۔ اگر یہ سمپل سی شرائط یوکرین مان لیتا تو پھر اس اتنی بڑی جنگ سے چھٹکارا بھی حاصل ہو سکتا تھا، اور ایسی سچویشن نہ ہوتی کہ رشیا آج یہ کہہ رہا ہوتا کہ ورلڈ وار 3 کی طرف سچویشن جا سکتی ہے۔ تو یہ ایشو جو ہے یہ صرف رشیا اور یوکرین تک کا حد تک کا نہیں رہ گیا، بلکہ پورے یورپ کو اس کے لیے پریشان ہونا پڑے گا، پوری انسانیت کو اس کے لیے پریشان ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم سب ایک گلوبل کمیونٹی ہیں، ایک گلوبل ولیج بن کے رہ گئی ہے یہ دنیا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو سپر پاورز میں لڑائی ہو رہی ہوگی اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ تماشائی بن کر بیٹھیں گے، بلکہ ہر ملک جو ہے وہ انوالو ہو جائے گا، اور ہر ملک کے اوپر بامبس کا جو ہے وہ نزول ہوگا، اور ہر ملک ڈسٹرکشن کا شکار ہوگا۔ سو دس از دا تھنگ Russia warns about risk of World War III over support for Ukraine, says US others playing with fire like small children with matches۔ یعنی جیسے بچے، چھوٹے بچے جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ جو ماچس ان سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ یہ ماچس جو ہے وہ ان کے کپڑوں کو بھی آگ لگا سکتی ہے، ان کے اس پورے گھر کو آگ لگا سکتی ہے، اور کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے US اور اس کے جو دوسرے دوست ہیں وہ اسی طرح آگ سے اس وقت کھیل رہے ہیں جیسے کہ یہ چھوٹے بچے میچز سے کھیلتے ہیں۔ ان کو کیا پتہ نہیں ہے، یا کیا وہ اس انویئر ہیں، کیا وہ اتنے معصوم ہیں کہ ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ ان کی یہ جو گیم ہے، یہ جو گیم وہ کھیل رہے ہیں یوکرین کے اندر، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آگ لگ سکتی ہے، اور پوری دنیا ہے وہ ورلڈ وار 3 کے اندر دھکیلی جا سکتی ہے۔ سو یہ باتیں بڑی پریشان کن ہیں۔
یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ انٹرویو آیا ہے ہاف پوسٹ کے اندر. انہوں نے بولا پوٹنز ایلائی میکس بزار بوسٹ وائل وارننگ رسک آف گلوبل وار ان رائزنگ از رائزنگ اوور یوکرینز لاسٹ موو. یعنی یہ انٹرویو کس کا؟ سرگی چیمیزوف ان کا نام ہے، سرگی چیمیزوف. یہ وہ ہیں جو کہ رشین اسٹیٹ کارپوریشن کے ہیڈ ہیں، جو کہ وہ کارپوریشن جو کہ سپلائی کرتی ہے ماسکو کو تمام بہت زیادہ اس کے جو آرمز ہیں. یعنی کہ رشیا کا ایک بہت بڑا آرمز پروڈکشن سپلائر جو کارپوریشن ہے وہ اس کے ہیڈ ہیں سرگی چیمیزوف. اور رائٹرز نے بالکل ابھی کچھ دنوں میں ان کے ساتھ انٹرویو کیا جس میں انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ جو یوکرین کا آخری یہ جو لیٹسٹ موو ہے جس میں انہوں نے کرش کے اندر آ کر رشیا کے سوئل کے اندر آ کر رشیا کے اوپر حملہ کیا، تو یہ ایک بہت ہی گلوبل وار کی طرف جو ہے یہ چیز جانے والی ہے اور جا رہی ہے. اور اس نے وارننگ دے دی ہے. اور اس نے یہ بولا کہ بہت ساری باتیں اس نے اس انٹرویو میں کہی. اس نے بولا کہ دا کنٹری یعنی رشیا فیلز کانفیڈنٹ ایٹ دا پراسپیکٹ آف اے وائڈر کانفلکٹ. یعنی رشین جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل اس کو یقین ہو گیا ہے اس وقت اتنے سالوں میں یہ جو وار کے دوران کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ رکنے والا نہیں بلکہ یہ وائڈر ہوگا، پھیلے گا اور دنیا کے بہت سارے اور علاقے جو ہیں اس کے اندر لپیٹ میں آنے والے ہیں. سو انہوں نے بولا the further it goes یعنی یہ جنگ جتنی آگے جائے گی the greater the risk that the world will be drawn into a global conflict. It looks strange but Western countries do not seem to understand how fraught this is for them. کہ ویسٹرن جو ممالک ہیں ان کو کیوں احساس نہیں ہو رہا، کیوں ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اپنے آپ کو کتنی بڑی مصیبت میں اور کتنی بڑی وار سچویشن میں دھکیل رہے ہیں. کیوں وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ وہ اپنے ملکوں کو، اپنے نیشنز کو، اپنے عوام کو، ملینز آف پیپل جو ان کے ملکوں میں رہ رہے ہیں ان سب کو وہ اتنی خوفناک اور ہولناک سچویشن کے اندر کیوں دھکیل رہے ہیں، اس ورلڈ وار 3 سینیریو میں کیوں دھکیل رہے ہیں. اٹ از اے myth چیمیزوف نے کہا it is a myth. There were empty shelves in Russian shops due to Western sanctions. یعنی ماسکو کے خلاف، رشیا کے خلاف جو ویسٹ نے بے شمار سینکشنز لگائے رکھے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ ویسٹرن میڈیا میں یہ چیز خبریں اس طرح کی چلتی رہیں کہ رشین جو گراسری شاپس ہیں اور جو ان کے بازار ہیں وہ سامانوں سے خالی ہو گئے ہیں اور مطلب ہر چیز کی قلت ہو گئی ہے رشیا کے اندر. ایسا چیمیزوف نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ بالکل ٹھیک طریقے سے کنٹری چل رہی ہے، بہت اچھی طریقے سے رشیا کی اکانومی چل رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے پاس جو ویپنز کی سپلائی کی جو ترسیل اور وہ جو پروڈکشن ہے وہ بھی اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی قلت نہیں بلکہ وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ رشیا ہیز انف کینن یعنی توپوں میں ڈالنے والے گولے. We have increased the production of weapons many times over. یعنی ایک گنا نہیں، دو گنا نہیں، ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، many times over ہم نے اپنی ویپنز کی پروڈکشن اور سپلائی کو بڑھا دیا ہوا ہے. دیٹ مینس کہ ایک بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی وائڈ اسپریڈ وار کے لیے رشیا اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. دس از وٹ چیمیزوف ہیز سیڈ. اور اس انٹرویو کو جو کہ ویسٹرن آؤٹ لیٹ ہاف پوسٹ نے ہی انٹرویو لیا ہے اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پولیٹیشنز جو ہے وہ کسی اور طرح سے سوچتے ہیں اور عوام کچھ اور طرح سے سوچتے ہیں. اور عوام کو، ہر ملک کے عوام کو جو ہے اب کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے پولیٹیشنز کو، اپنی ایلیٹ جو ایرسٹوکریسی جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ انسانیت جو ہے وہ اس طرح کی ورلڈ وار 3 کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اور جو بھی حکمران، جو بھی لیڈرشپس اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے جو کہ ورلڈ وار 3 کی طرف انسانیت کو لے کے جا رہی ہے اس کو پاور سے ہٹ جانے کی ضرورت ہے.